सजा जजा दिया तूने ही हमको हुक्मे दुआ हमारी दुआ है हमें दुआ का वक्त है। दुआ के मामले अल्लाह ताला को पुकारने के बेशक इरशाद बारी ताला है कि मुझे पुकारो, मुझे से मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूँ। उस बंदे से खुश होता है जो अपने रब को पुकारता है और ना खुश होता है उस बंदे से जो अपने रब को किसी मदद के लिए पुकारना नहीं चाहता। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारी दुआ तो कबूल ही नहीं होती, लेकिन ये तमाम दुआएं जो इस दुनिया में हमारी कबूल नहीं हुई, आखिरत के दिन जब हमारी नेकियों का पल्ला हल्का होगा तो एक सहीफा जब रखा जाएगा जो नेकियों के पल्ले को भारी कर देगा, तो पूछेगा कि इसमें क्या चीज थी। फरिश्ते कहेंगे कि वो दुआएं थी जो दुनिया में तुमने की थी, चूंकि वो तेरे हक में बेहतर नहीं थी इसलिए दुआएं रोक ली गई और आज तुझे ये सवाब बनाकर नेकियों की सूरत में लौटाई जा रही है। तो वो बंदा कहेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती और आज आखिरत के दिन ही मेरी सारी दुआएं रख ली जाती। दुआ को मानने का अदब ये है कि अल्लाह ताला को उसकी खुसूसियात के साथ पुकारा जाए, उसे रहमान रहीम कह के पुकारा जाए। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ कहीं से गुजर रहे थे तो एक शख्स इस तरह दुआ मांग रहा था कि या अरहमर राहिमीन मुझे दे दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि देखो इस शख्स की दुआ बहुत जल्द कबूल होगी क्योंकि इसने या अरहमर राहिमीन कहा है, यानी ऐसा रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाले या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ताला को उसकी खुसूसियात का वास्ता जिक्र हुआ मांगिए और दुआ की ये है कि उसके अव्वल व आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, नमस्कार कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
پروردگار، اے پاک پروردگار، تیرے نبی کی محفل سجائی گئی ہے، تیرے نبی کے ذکر کی محفل سجائی گئی ہے، تیرے نبی کا ذکر بلند کرنے کی خاطر یہ محفل سجائی گئی ہے، جیسے کہ خود تیرا فرمان ہے کہ برفان اللہ کا ذکر، کہ ہم نے ایسے ہی تیرے بندوں نے تیرے نبی کا نام بلند کرنے کے لیے یہ محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ یا رحمان الرحیم، جن اس محفل کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، اللہ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رحمان الرحیم، یہاں جتنے لوگوں نے جس طرح سے اس محفل کو سجانے میں، سنوارنے میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے اور مقبول و منظور فرما۔ جتنے لوگوں نے اس محفل میں جس دور جس شکل میں حصہ لیا ہے، پڑھنے میں، سننے میں، سنوارنے میں، اللہ تعالیٰ تو ان سب کی کوششوں کو قبول و منظور فرما۔ یا ہمارا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل کی برکت سے، ان کے نام کی برکت سے، ان کے ذکر کی برکت سے ان سب کے دلوں کی جائز مرادیں پوری فرما۔ یا ہمارا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، موجود ہیں، سب کے دلوں کے رازوں کو تو جانتا ہے، تو باخبر ہے۔ جو ہم دلوں میں کہتے ہیں وہ تو جانتا ہے، جو زبان سے کہتے ہیں وہ تو جانتا ہے، جو ذہن میں سوچتے ہیں وہ تو جانتا ہے، کہ بے شک تو رب قلوب سے بھی قریب تر ہے۔ یا رحمان، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ، یہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اٹھے ہوئے ہاتھ، یا رحمان، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اور جب ہم اس محفل سے رخصت ہوں تو اپنا دامان طلب بھر بھر کے اٹھے، جھولیاں بھر بھر کے اٹھے، اپنے دامان کو بھر بھر کے اٹھے۔ یا رحمان، یہاں جو نے کہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ خاص طور پر یہ خوبصورت محفل، یہ پیاری محفل، متحدہ قوم موومنٹ یونٹ 133B سیکٹر نارتھ کراچی نے جس خوبصورتی سے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش قبول فرما۔ خاص طور پر قائد کریم بھائی عطا حسین کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر فضل عطا فرمائے اور ان کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے۔ یہاں جتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج اس محفل سے اٹھیں تو اپنی جھولیوں میں تیری رحمتوں کو، تیری بخششوں کو، تیری رحمتوں کو بھر بھر کے اٹھے۔ یا ہمارے یہاں جتنی بزرگ خواتین بیٹھی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی برکت سے، اس محفل کے صدقے سے سب کی بیماریاں، پریشانیاں دور کر۔ یا یہاں میری جتنی شادی شدہ بہنیں بیٹھی ہیں، شوہر کی محبت کی کمی کا شکار ہے یا شوہر کی محبت کی کمی کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ تم سب کی ازدواجی پریشانیاں دور کر۔ جو شوہر بیویوں سے ناراض ہیں ان کی ناراضگی دور کر، جو بیویاں شوہروں سے ناراض ہیں ان کی ناراضگی دور کر، اور ان کو شیر و شکر فرما جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی خدیجہ کا جوڑا تھا، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بی بی فاطمہ الزہرا کا جوڑا تھا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی عائشہ صدیقہ کا جوڑا تھا، جیسے